ڈالا جیل کی ذرا دیواریں دیکھیں، وہاں پہ سیکیورٹی دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں. وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے، جیل پولیس کتنی وہاں پہ تعینات ہے، باقی پولیس کتنی تعینات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکیورٹی مینٹین کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے قیدی ہیں وہ خود جو نٹوریس کرمنلز یا وہاں پہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز کو بشمول وہاں کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، اس کا سٹاف ہے، ان کو فل فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے، ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے. اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب عکس کریں گے نا. کیا وہ دہشت گردوں کی شناخت پریڈ ہوئی تھی؟ وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا؟ ان کے پاس کیا اسلحہ تھا؟ 9 ملی میٹر پستول تھا، کلیشن کاک تھی، SMG تھی، LMG تھی، گرینیڈ تھا، ڈائنامائٹ تھا. کیا چیز برآمد ہوئی ہے ان سے؟ وہ کوئی وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا کیا؟ یہ بڑا سیریس ایشو ہے، ہم اس کو لائٹلی نہیں لے رہے. اور جس طریقے سے سیکرٹری جنرل صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہ رسپانسبل ہوں گے اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. سیریس میٹر ہے. کبھی بھی آپ خان صاحب کے پاس بلینکٹ پابندی ایسے نہیں لگا سکتے. یہ پابندی پہلے نہیں تھی. یہ موجودہ جو فارم 47 کی حکومت بنی ہے، انہوں نے فرسٹ ٹائم اس قسم کی لی، جو ہم شدید مذمت کرتے اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے کہ بتایا جائے ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کیسے رکھا، کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئی ہے نہ وکیلوں کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ آپ خود ٹرائل کورٹ جو ٹرائل ہے وہ آپ جیل میں چلوا رہے ہیں. اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو سینیٹر جتنے بھی ہوں گے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہوں گے. اور دوسری بات یہ بتا دیجیے گا کہ یہ خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی طاقتور شخصیت کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس لیے کوئی یہ لگا گیا. نہیں، دیکھو ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے ملاقات کے لیے. ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے. لیکن سینٹ نہیں، دیکھیں جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے، سو اٹ از مور دین سینٹ. وہ سینٹ والے پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینٹ کے آڑ میں لے کر کے وہ نہ کرے کہ جی سینٹ کے آڑ میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے. وی وانٹ ٹو گو انٹو دی باٹم آف اٹ. دیکھو ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بتایا جائے اور پھر فور بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا، یہ آل آف سڈن کیوں ایسا اقدام کیا گیا. غور صاحب یہ بتائیے کہ ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور اس میں لکھا گیا تھا کہ جو بندہ خان سے ملاقات کرے گا تو بیرسٹر عمیر نیازی سے پرمیشن ہے. دیکھیں وہ پرمیشن نہیں، دیکھیں وہ ہمارے انہوں نے شاید اپنا ایک صوفی بنایا ہوگا تاکہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روٹ کے تھرو آ جائے. دس از مے بی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ اور ہم جاتے کوآرڈینیشن ہو جائے. ادروائز آج شیڈول تھے، عمر صاحب نے بھی ملنا تھا، روپ صاحب نے بھی ملنا تھا، عمر نیازی نے بھی ملنا تھا آبویسلی، کیونکہ ٹیوزڈے والے دن ہم سارے جاتے ہیں. لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا ہے. بہانہ یہ کیا گیا کہ آلموسٹ 2 ہفتے کے لیے بہن ہے، تو یہ بلینکٹ بینگ کسی صورت منظور نہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے ایسے سرکمسٹانسز ہے خان صاحب شوڈ ناٹ بی ان دی جیل ان دی فرسٹ پلیس. کل ہی ہمارے کیسز لگے، ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے. پہلے ایسے کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکے گی. بہتر یہ خان صاحب کی ضمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو رہا کیا جائے. بس یہی سوال میرا تھا کہ آپ خود چونکہ منسٹر ہے یا حکمران ٹیم بھی ہے پاکستان ہے یہ صاحب کی، اور خان صاحب ظاہر بات ہے آرڈینری نہیں کہ مین ہے پارٹی کے، تو وجوہات کیا ہے کہ ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا، ابھی تک ان کی ضمانت نہیں کروائی گئی؟ کیا یہ حکمران ٹیم کی ناکامی ہے یا وجوہات؟ دیکھیں وہ ہم نے بارہا اس میں کہا ہے، کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چل رہے اس لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیس اسی تیزی کے ساتھ لگائے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم گوریلا فورس تو نہیں رکھتے، نہیں کوئی یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائیں. آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں، آئین قانون کا راستہ یہی اپناتے، عدلیہ پہ اعتماد کرتے، عدلیہ پہ کا احترام کرتے، ان کے پاس جاتے ہیں. اور عدلیہ سے یہ ہماری درخواست ہے کہ جب ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں، جی بے مینٹینیبل ہے نہیں مینٹینیبل، آپ کائنڈلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں. اس جج صاحب نے تو فقط 2 دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا، 14 گھنٹے ہیئرنگ کر کے، 5-10 منٹ کے بریک کر کے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے 10 منٹ کی بریک کر کے 14 منٹ کی ہیئرنگ 2 دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے. دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل 2 گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں، 2 دن میں، سوائے ان کے جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے. اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کریں، تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. یہاں پہ ٹکا خان صاحب معذرت ایک چیز جو اس کی کنٹینویشن میں جو بیرسٹر غور صاحب نے بات کی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو
اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشخانہ کا کیس ہے، جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی. یہاں پہ دو آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زرداری، وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر آئینی طور پہ، اور دوسرا ہے نواز شریف، اور یہ دونوں، اور وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے. دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں، اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی کیبنٹ ڈویژن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں، گو کہ وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں تھے ان گاڑیوں کے. ایک BMW 730 Li تھی اور دوسری ایک مرسیڈیز میرا خیال ہے ٹویوٹا لینڈ کروزر ایک جیپ تھی. تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگا کہ آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ اور دوسرا کہ کل ہی بیٹے کی ہوئی ہے، آپ 4 مہینے کے بعد آپ ان سے کہیں گے کیوں معاملے کا نوٹس دیں یا کہ معاملہ بھی پارلیمنٹ دیکھتے ہیں؟ ایک خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے. دیکھیں جس وقت خان صاحب کو، ہمارے لیڈر کو ہم سے علیحدہ کیا گیا، عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی. ہمارے وائس چیئرمین کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے پریزیڈنٹ کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے، روپوش ہوئے، ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی، کوئی ٹکٹ لینے کے لیے نہیں ہوگا، پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا. الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روح پھونکی ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کی، اور وہ آئیڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی، وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی، جہاد کی. اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. نمبر 1. نمبر 2 چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیجن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا. ہمیں چاہیے کہ ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ، پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکے گی. الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکچر انٹیکٹ ہے، ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفارمنس صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی بھی انشاءاللہ. زور نہیں ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو انتظامات کیے جا رہے ہیں باقی عمران خان کی سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کیا وہ دہشت گردوں کی شناخت پریڈ ہوئی تھی؟ وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا؟ ان کے پاس کیا اسلحہ تھا؟ 9 ملی میٹر پستول تھا، کلیشنکوف تھی، SMG تھی، LMG تھی، گرینیڈ تھا، ڈائنامائٹ تھا. تھینک یو جی.